دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب، یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم، اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور پر۔ اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مسلک کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی؟ جو شیعہ تھا وہ شیعہ رہا، جو سنی تھا بریلوی بریلوی رہا، دیوبندی دیوبندی رہا، اہل حدیث اہل حدیث رہا، مگر چونکہ مشترک کاز تھا تو سب اکٹھے ہو کر چلے، مقصد حاصل ہو گیا۔ مقصد تاریخ اٹھائیے، جب سب اکٹھے ہو کر چلے، مسالک کی بات کر رہا ہوں، سارے مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع شیعہ جب اکٹھے ہو کر ایک قوت بنی اسلام کے مقصد کے لیے، ناموس رسالت کے مقصد کے لیے، نظام مصطفیٰ کے مقصد کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے جب اکٹھے ہو کر چلے، اجتماعی قوت بنی، مقصد حاصل ہو گیا۔ 77 میں آ جائیے، آگے چلیں، تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت، علماء، اکابر، جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب۔ کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر۔ اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے، اور دوسری کو نظر انداز کر دیں، صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ۔ قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر، تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر، خدا کے لیے ہوش سے کام لو، فہم اور بصیرت پیدا کرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اس وقت اگر ایک دیوبندی عالم مفتی محمود صاحب کی صدارت سے سنی علماء، اکابر، قائدین، اکابرین اور ساروں کے مسلک میں فرق نہیں پڑا، شیعہ رہے، اہل حدیث رہے، بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی ایک مقصد کے لیے لڑے، تو کسی کا فرق پڑا؟ اب اس سے آگے چلیے، وہ تو جو حشر ہوا جی، وہ تو جو ہوا سو ہوا، ذرا آگے چلیے۔ آج متحدہ علماء کونسل یہ بنی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف۔ اس کیا متحدہ علماء کونسل میں مجھے جواب دیں کہ آپ کے لاہور میں سے اہل سنت والجماعت کے بریلوی مسلک کے علماء شامل نہیں؟ ذرا خاموش بھائی، خاموش بیٹے، بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے لوگ شامل نہیں متحدہ علماء کونسل میں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جماعت اہل سنت شامل نہیں؟ کیا خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیاحت شریف والے شامل نہیں رہے؟ کیا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب شامل نہیں؟ کیا اور علماء کراچی سے پشاور تک اہل سنت شامل نہیں؟ دیوبندی شامل نہیں؟ اہل حدیث شامل نہیں؟ کہ شیعہ شامل نہیں؟ تو اگر علماء کونسل کے لیے، متحدہ علماء بے نظیر وغیرہ کے خلاف، ختم نبوت کے لیے، ضیاء الحق کے خلاف، یا نظام مصطفیٰ کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ تحریک چلائیں اور سارے مل کر چلیں، تو ان کے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، سنیت بھی قائم رہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت بھی سلامت رہے، حتیٰ کہ وہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کو صدر بنا لیں اور ان کی صدارت کے تحت چلتے رہیں، تب بھی سنیت اور مسلک کے اہل سنت قائم رہے۔ اور طاہر القادری اگر خود اپنے مشن کی سربراہی کے نیچے، اپنے مشن کی سربراہی کے، ان کو صدر بنا کر نہیں،
औरों को सदर बनाकर, खुद अपने मुस्तफवी इनकलाब की सदारत और सरबराही में, अपने इदारे की सरबराही में और मसलकों को बुलाए साथ लेकर चलने के लिए, तो इसकी सुन्नियत खत्म होती है। जालिमो, उसूल एक अपनाओ। अगर ताहिर उल कादरी सुन्नी नहीं रहता तो तुम्हारे पाकिस्तान का कोई आलिम सुन्नी नहीं बचता। पाकिस्तान 19, ये बात न छेड़ते तो बेहतर थे मेरे दोस्तों। ये बस बेटे, बस बेटे, मैं समझाना चाहता हूं, ये बात समझें। ये आप न छेड़ते तो बेहतर था। ये तो तार हैं, जितना छेड़ोगे उतने साज उठेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ताहिर उल कादरी इस वजह से सुन्नी नहीं रहता कि ये शियों को इसने क्यों बुलाया, शियों को बुलाने से ताहिर उल कादरी की सुन्नियत में फर्क नहीं आ सकता। मरते दम तक अगर मशरिक से मगरिब तक शिया मसलक के लोग हों, अहले हदीस मसलक के लोग हों, देवबंदी मसलक के लोग हों, मुसलमानों का कोई मकतब फिक्र हो या कोई गैर मुस्लिम, में मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं, कोई साथ मेरे फिरता रहे या मैं किसी के साथ फिरता रहूं, कोई इधर आता रहे और मैं खाक चर्चों और गिरजों में अपने आका का नाम बुलंद करने के लिए जाता रहूं, ताहिर उल कादरी के मसलक और अकीदे को एक रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं डाल सकता। ताहिर उल कादरी के मसलक और अकीदे पर आकाए दो जहां के नाले ने पाक कसाया है, सरकारे गौसे पाक कसाया है, हजरत दाता गंजबख्श कसाया है, औलिया कसाया है, अहले बैत कसाया है, सहाबा कसाया है, अकाबिर का, हुजूर कसाया है। ताहिर उल कादरी का मसलक इतना कच्चा नहीं कि सारों को मिलाए, दावत दे, एक मकसद के लिए मुश्तरक होके लेके चले तो कोई मसलक में दरारें पड़ जाएं। जो हमारे साथ चलेगा, कोई शिया है तो अपने मसलक शिया पर रहेगा, देवबंदी है देवबंदी रहे, बरेलवी है बरेलवी रहे, अहले हदीस है अहले हदीस रहे। इसी तरह बुला रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के क़याम में सब मिले, जिस तरह तहरीक खत्म नबूवत में इकट्ठे हुए, जिस तरह तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में हुए, जिस तरह आप मुत्तहिदा उलमा कौंसिल में आज तक इकट्ठे हैं, तो आप इत्तेहाद बनाते फिरें तो जायज है। आला हज़रत का मसलक सलामत है और ताहिर उल कादरी मुस्तफवी इनकलाब की कुव्वत को ऊंचा करने के लिए, मुस्तफवी इनकलाब के सैलाब को मजबूत करने के लिए और हुजूर के दीन और निज़ाम मुस्तफ़ा की सरबलंदी के लिए, नमूस रिसालत की सरबलंदी के लिए, अज़मत औलिया और अहले बैत की सरबलंदी के लिए, अज़मत सहाबा और अज़मत इस्लाम की सरबलंदी के लिए, अगर ताहिर उल कादरी से इनकलाब के लिए